بھی ملاقاتیں کی ہیں تو حکومت کو ابھی تک جو اپنے سیاسی اتحادیوں سے اس ترمیم پر جو رسپانس مل رہا ہے مجوزہ ڈرافٹ پر وہ رسپانس جو ہے وہ کیسا ہے؟ دیکھیے اتحادیوں سے ہماری بات چیت پہلے مرحلے میں بھی ہوئی ہے اور آج تو باقاعدہ پرائم منسٹر صاحب نے تمام جو ہماری اتحادی جماعتیں ہیں انہیں مدعو کیا پرائم منسٹر ہاؤس ان کی تمام سینئر لیڈرشپ کو، جس میں سب سے پہلے ایم کیو ایم کے ڈیلیگیشن ہے انہوں نے ملاقات کی پرائم منسٹر صاحب سے اور بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی جو 27ویں ترمیم ہے اس کے حوالے سے، اور جو ان کی طرف سے بھی جو انپوٹ تھی وہ بھی آئی، اور اس کے بعد جو فائنل ڈسکشن ہوگی ظاہر ہے وہ جب معاملہ کمیٹی میں جائے گا تو اس میں ساری جماعتیں جو اکٹھی بیٹھی ہوں گی تو اس میں مزید ڈسکشن ہو جائے گی، لیکن بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ دے ور کنونسڈ، اور انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو یقین دلایا کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہر قدم پہ آپ کے ساتھ پہلے بھی کھڑے رہے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پی ایم ایل کیو کا ڈیلیگیشن، پھر ہمارا استحکام پاکستان پارٹی کا ڈیلیگیشن، انہوں نے بھی مکمل تعاون کا یقین پرائم منسٹر صاحب کو دلایا، اور پھر اس کے بعد نیشنل پارٹی کے ہمارے جو ایم این اے پلین بلوچ صاحب، پھر ہمارے جو باپ پارٹی کے ایم این اے اور سینیٹرز ہیں وہ تشریف لائے، انہوں نے بھی بڑا اپنا مکمل اعتماد کا اظہار کیا گورنمنٹ کے اور پرائم منسٹر صاحب کی لیڈرشپ پہ، اور اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ اور اس کے بعد کچھ ایک دو اور بھی جماعتیں ہیں ان کی بھی ملاقاتیں ہوئیں تو اعجاز الحق صاحب تشریف لائے، تو اوور آل اتحادی اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بالکل مطمئن ہیں، اور جو ان کی چند تجاویز آئی ہیں خاص طور پہ جو این ایس سی ہے اس کے حوالے سے، جو ہم کریکولم کی بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو ہماری کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کی تشکیل، اور وہ اس کے اوپر چند تجاویز سے آئی ہیں، باقی کسی طرح کی بھی کوئی ڈائسینٹنگ نوٹ جو ہے وہ نہیں تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی آج اپنی سی سی کی جو میٹنگ ہے کراچی میں، ان کا اعلامیہ جو ہے وہ بالکل آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی ان سے بھی جو ڈیلیبریشن ہوئی ہیں وہ مکمل پازیٹیو ہیں، اور سبھی امید ہے انشاءاللہ کہ اگلے ہفتے میں 27ویں ترمیم جو ہے یہ پاس ہو جائے گی۔ اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں یہ فرمائے گا جو پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان، ظاہری بات ہے جے یو آئی ایف، یہ دونوں بڑے اہم ہیں آئینی ترمیم کے لیے، تو آپ کو لگتا ہے ان کو دونوں کو حکومت کنونس کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیے مولانا صاحب کو بالکل ہم آن بورڈ لیں گے، اور اس سے پہلے بھی 26ویں ترمیم میں انہیں آن بورڈ لیا گیا تھا، ان کی تجاویز کو انکارپوریٹ نہیں کیا گیا تھا، اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ ان سے مشاورت ہوگی، اور ہمیں امید ہے کہ مولانا صاحب ماضی کی طرح ہمارا ساتھ دیں گے اس ترمیم میں بھی۔ اچھا رائٹ، اور ڈاکٹر صاحب اس میں جو این ایف سی ایوارڈ ہے ظاہری بات ہے اس پر اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ بحث ہے، کیا بات ہو رہی ہے، اور اس پر ذرا کو بتا سکتے ہیں کہ یہ بھی ان ڈسکشنز کا جو ہے وہ حصہ ہے؟ دیکھیے ڈسکشن کا بالکل حصہ ہے، اس میں یہ بات میں نے کل بھی فلور آف دا ہاؤس پہ کیٹیگوریکلی کہی تھی کہ 27ویں ترمیم میں جو 18ویں ترمیم ہے اسے رول بیک نہیں کیا جا رہا۔ This should be absolutely loud and clear کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی نہ تو کوئی تجویز ہے نہ اس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے۔ این ایف سی کے حوالے سے صرف یہ بات تھی کہ چونکہ جو قرضوں کی ادائیگی ہے وہ پوری کی پوری فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور اس پہ بہت خطیر رقم جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ادا کرتی ہے، تو اس میں دیکھا جائے کہ کیا صوبے بھی اس میں کوئی حصہ ڈال سکتے ہیں، اور جو ان کو فنڈز کی الوکیشن ہوتی ہے اس میں کچھ حصہ جو ہم ڈیٹ سروسنگ کے لیے صوبوں سے لیں، لیکن وہ بھی مشاورت سے، اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے تحفظات بھی ہیں، ان کی اپنی ذرائع بھی ہے، اور دیگر آج جو میں نے آپ کو بتایا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے ملاقاتیں کی ہیں پرائم منسٹر صاحب سے، اس میں ہمارے بھی 6 سے 7 وفاقی وزراء ہر ملاقات میں موجود تھے، بڑی پازیٹیو گفتگو ہوئی ہے، بہت حوصلہ افزا ملاقاتیں کی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا این ایف سی کی خاص طور پہ یہ مشاورت سے ہوں گی، اور اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ باہمی مشاورت سے یہ معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ
स्टेप आ जाएगा, क्योंकि किसी नुक्ते पे भी मुझे ऐसा किसी अच्छा। जमात की तरफ से इन तमाम मुलाकातों में मैं भी मौजूद था अपने हुकूमती वक्त के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब को असिस्ट कर रहे थे, तो किसी लम्हे पे भी ये महसूस नहीं हुआ कोई ऐसा नुक्ता जिसमें कोई बोन ऑफ कंटेंशन हो, कोई ऐसा इख्तलाफी नोट हो कि जो कि काबिल हल ना हो। और वो 2-3 नुकात हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा किसी भी शिक के ऊपर जो है, जो मुजवजा तरमीम है, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। राइट। और डॉक्टर साहब, ये हुकूमत से गिला रहता है अपोजिशन का कि हुकूमत बहुत जल्दबाजी के अंदर ऐसी आईनी तरमीम जो है वो कराने की कोशिश करती है, तो ऐसा तो नहीं कि हुकूमत को बहुत जल्दी में जो है वो ये भी तरमीम मंजूर करवाने का इरादा रखती है? जो मसवदा है वो सेनेट में मोस्ट लाइकली कल इंशाल्लाह प्रेजेंट हो जाएगा उसके इजलास में। उसके बाद हफ्ते को भी हम कोशिश करेंगे कि सेनेट का इजलास चले और खुल के उसके ऊपर बहस हो। उसके साथ जो हमारी कमेटी है, जो सेनेट की और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी होगी और उसमें तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी होगी, उसमें ये मसवदा जो है वो डिस्कस होगा, तजवीज़ आएंगी और उसके बाद ये सेनेट में पास होगा जब इस पे कंसेंसस बिल्ड हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये कौमी असम्बली में प्रेजेंट होगा और अगले हफ्ते जैसे मैंने कहा कि वहां से पास होगा। अब मुझे आप ये बताएं कि इसमें जल्दी किस बात की है? यानी एक तरीका जो है वो बिल्कुल फॉलो किया जा रहा है, तसल्ली के साथ एक एक शिक पे बात होगी, बहस और तमीज होगी। और चूंकि ये जो इब्तदाई काम हमने किया है, आप ये समझें कि 90% काम, 80% काम आप कह लें, वो हमने इसलिए मुशावरत की है ताकि सेनेट में प्रेजेंट होने से पहले अपनी इत्तेहादियों को कॉन्फिडेंस में लें, प्राइम मिनिस्टर खुद उन्हें एतमाद में लें और उनकी तमाम जो तजावीज़ और उनकी जो राय उसमें सामने आई है, उसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई ऐसा इख्तलाफी नुक्ता नहीं है इस बड़े पैमाने पे कि जिसके ऊपर कोई डेडलॉक हो सके या जिसके ऊपर कोई इख्तलाफ इस कदर शदीद हो कि इसमें मजीद हमें कोई वक्त दरकार हो। ये जो छोटे मोटी चीजें हैं, उनकी राय हैं, ये इंशाल्लाह ताला हम उसमें इनकॉर्पोरेट कर लेंगे जो हमारी आगे कमेटी की मीटिंग होगी। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे।